السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں سے ہے، اور ہمارے گاؤں میں یہی رواج تھا کہ لڑکی کی شادی خاندان میں ہی کی جاتی تھی۔ آج تک جتنی بھی شادیاں ہوئی تھیں، کوئی بھی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کسی کی اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے کے بارے میں سوچے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا بھی تو اسے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لڑکا اپنی مرضی ظاہر کرتا تھا، اسے ہر چیز سے بے دخل کر کے اس گاؤں سے نکال دیا جاتا تھا۔ جبکہ اگر کوئی لڑکی کسی اور کو پسند کرنے کی ہمت کرتی تھی یا جرأت کرتی تھی تو اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان میں یہی رسم و رواج تھے جو بچپن سے میں دیکھتی آ رہی تھی، اور جانے کتنی ہی صدیوں سے یہی سب کچھ ہمارے خاندان میں چل رہا تھا۔ اسی لیے ڈر کے مارے کسی میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی اپنی پسند ظاہر کرتا۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی کسی کو پسند کر بھی بیٹھتا تو یہ بات اپنے دل میں ایسے دفن کر لی جاتی تھی کہ جیسے مرنے والوں کو قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کا وہ دن کبھی نہیں بھولے گا جب میری تائی کی بڑی بیٹی نے اپنے خاندان والوں سے بغاوت کی تھی۔ ہم لوگ ذمہ دار تھے، گاؤں میں ہماری زمینیں تھیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہمارے خاندان کے لوگ لڑکیوں کو باہر بھیجنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوتے تھے۔ میری تائی کی بڑی بیٹی اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی۔ ان کی خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، اسی لیے سبھی لوگ شادی میں شرکت کے لیے گئے، تو وہ شادی سے کچھ دن پہلے ہی وہاں پر چلی گئی تھی۔ میرے تایا ابو تو اسے وہاں بھیجنے کے حق میں ہی نہیں تھے، لیکن کیونکہ اس کی خالہ کا گھر تھا اور ان کی خالہ شہر میں رہتی تھی، اسی لیے کسی نے زیادہ اعتراض نہ کیا اور اسے جانے دیا۔ میری تائی نے بھی کچھ اس کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے میرے تایا نے اسے اپنی خالہ کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ شہر میں رہتے ہوئے اس نے اپنی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ باہر آنا جانا شروع کر دیا، اور وہیں پر اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ اس کا رشتہ بچپن میں ہی میری پھپھو کے گھر طے تھا۔ لیکن جب شادی کی بات آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سبھی لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سب لوگوں نے اس کی زبردستی شادی کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس لڑکی نے تو جیسے قسم اٹھائی تھی کہ وہ کسی اور سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا۔ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں اور خاص طور پر ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے خاندان والوں کے خلاف جاتی یا پھر اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ جیسے ہی یہ بات میرے تایا کو معلوم ہوئی تھی کہ ان کی بیٹی کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے، تو انہوں نے فوراً سے ہی شادی کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا نکاح پڑھا کر اسے اس کے گھر رخصت کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ بات میری تائی کی بیٹی کو معلوم ہوئی تھی، اس نے شور مچا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس زبردستی کے رشتے کو کبھی نہیں مانے گی۔ میرے تایا نے اسے بہت مارا تھا اور اسے یہی کہا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو بھی اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، وہی ہوگا جو فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے اسے بہت مارا تھا اور امید یہی تھی کہ کل وہ ان کے فیصلے سے انکار نہیں کرے گی۔ لیکن کل کس نے دیکھا تھا؟ کس کو معلوم تھا کہ کل کیا ہونے والا تھا؟ رات کو ہی وہ لڑکی گھر سے نکلی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ موقع دے کر اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اور صبح نکاح کے وقت یہ بات سب کو معلوم ہوئی تھی تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار شاید ہمارے خاندان میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی لڑکی شادی والے دن اپنے گھر سے بھاگ گئی ہو۔ نہیں تو ہمارے خاندان والوں کو اتنی سختی طبیعت اور اتنے سخت قانون کے خلاف کوئی بھی ان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تایا کی بیٹی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے ان کے خلاف جانے کی ہمت کی تھی اور بغاوت کی تھی اور گھر سے بھاگ گئی تھی۔ شاید اسے اپنے انجام کی پرواہ نہیں تھی، اور اس نے اپنے انجام کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر ایک مرتبہ وہ سوچ لیتی تو کبھی بھی یہ حماقت نہ کرتی۔ میرے تایا نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پورا شہر چھان مارا تھا اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالا تھا، اور اس کے بعد اسے گاؤں لا کر اسی لڑکے کے ساتھ مار دیا گیا تھا جس لڑکے کی محبت نے اس نے اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں کو یہیں پر سب کے سامنے مار کر یہیں پر دفن کیا گیا تھا، اور وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد یہاں کے لوگوں میں اور بھی خوف پھیل گیا تھا۔ کوئی بھی پہلے بھی یہاں کے اصولوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے ان دونوں کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے سب نے دیکھی تھی، اس کے بعد تو ایسا سوچنے کی کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔
اس کے بعد وہی ہوتا تھا جو بڑے فیصلہ کر دیتے تھے۔ شادی خاندان میں ہی کی جاتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی لڑکے سے بڑی ہے یا پھر لڑکا لڑکی سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ اگر ان دونوں کی عمروں میں 20-25 بھی فرق ہوتا تب بھی اس فرق کو کوئی نہیں مانتا تھا اور ان لوگوں کی شادی کروا دی جاتی تھی، اسی لیے کہ لڑکیاں بغاوت نہ کریں۔ انہیں گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا اور وہ گھر میں ہی اپنا سارا وقت گزارتی تھی، یہاں تک کہ انہیں ساتھ والے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر کبھی گھر سے باہر نکلتی بھی تو سر پر چادر ہوتی تھی اور اپنے آپ کو اس طرح سے چھپایا ہوتا تھا کہ کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑے۔ میں نے بھی بچپن میں ہی باہر کی دنیا دیکھی تھی اور اس کے بعد تو جیسے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک بہن تھی اور میرے 2 بھائی تھے۔ میں اپنے بھائیوں سے چھوٹی تھی اور گھر میں اپنے بھائیوں کی لاڈلی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی لاڈلی نہیں تھی کہ میری ہر خواہش کو پورا کیا جاتا۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سے تو لڑکیوں کے مکمل طور پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ گاؤں سے باہر کبھی نہیں گئی تھی اور شہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تب بھی بہت کم ہی ہم لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ میری اماں، میرے ابا اور میرے بھائی شرکت کے لیے چلے جاتے تھے، جبکہ میں گھر پر ہی موجود رہتی تھی۔ میرے تایا کی ایک ہی بیٹی تھی جسے انہوں نے کھو دیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی جان لی تھی۔ میرے ابا نہیں چاہتے تھے کہ کبھی زندگی میں ان پر ایسا وقت آئے، اسی لیے انہوں نے مجھے سب لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا اور وہ مجھے کبھی بھی اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاتے تھے۔ اگر کہیں غلطی سے بھی کوئی مجھے پسند نہ کر لے یا پھر غلطی سے میں بھی کسی کو پسند کر کے ان کے خلاف کھڑی نہ ہو جاؤں، اسی لیے میں گھر میں ہی اپنا وقت گزارتی۔ زندگی اسی طرح سے چل رہی تھی، جبکہ میرے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی میری پھپھو کے گھر ہوئی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی کی شادی میرے سب سے چھوٹے چچا کے گھر ہوئی تھی، اور انہی کے گھر میں میرا رشتہ بھی طے ہوا تھا۔ ان کے بیٹے کے ساتھ میری بچپن کی منگنی تھی، جبکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے خاندان میں یہی لڑکا باقی تھا، اسی لیے اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا، جبکہ میں اس رشتے سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھ سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، اور شاید وہ لڑکا بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھا، لیکن انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر وہ انکار کرتا تو اسے گاؤں سے نکال دیا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے چچا اسے جائیداد سے بھی آگ کر دیتے۔ جو بھی گاؤں میں ان کی زمینیں تھیں، ان میں سے اسے کچھ نہ ملتا، اور یہ زمین ہی تو ان لوگوں کی زندگی تھی، اسی سے تو جو کچھ کماتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اگر وہ زمین ہی اس کے ہاتھ سے چلی جاتی تو اس کا مستقبل کیا ہوتا؟ اسی لیے وہ خاموش تھا، جبکہ میں لڑکی تھی، میں تو اس رشتے سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے انکار کو یہاں کوئی اہمیت نہیں دی جانی تھی۔ اگر میں انکار کر بھی دیتی تو میرے ابا اور میرے بھائی میرے سخت خلاف ہو جاتے اور زبردستی میری شادی کروا دیتے۔ شادی تو میری اسی سے ہونی تھی، اور اگر میں انکار بھی کرتی، اس کے باوجود بھی رخصت ہو کر مجھے اسی گھر میں جانا تھا، تو ایسے میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے ابا کو کیوں اپنے خلاف کرتی؟ اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں خاموشی سے اور عزت سے رخصت ہو کر اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ اور جہاں تک بات اس رشتے کو نبھانے کی تھی، تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں گی، اور باقی جو میری قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت نہیں کرتا، محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتا ہوگا، لیکن کیونکہ یہ فیصلہ بڑوں نے طے کیا تھا، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ زبردستی کے رشتوں میں کوئی بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ وہ لڑکا کبھی بھی مجھے خوش نہیں رکھے گا، نہ ہی میرے ساتھ خوش رہے گا۔ لیکن اب جو کچھ بھی تھا یہی تھا، اور مجھے اسی سے شادی کرنی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ گھر میں سبھی لوگ بہت خوش تھے، اور میرے ابا نے بہت سارا جہیز مجھے دینے کے بارے میں سوچا تھا، کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے سب کچھ دے کر رخصت کریں، جبکہ میرے چچا نے جہیز لینے سے انکار کیا تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خوشی سے دیں گے، جو کچھ بھی دیں گے۔ ایسے میں وہ انہیں اس بات سے نہ روکیں۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس سب میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ میں اپنے بھائیوں سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن کیونکہ میرے جوڑ کا رشتہ خاندان میں نہیں مل رہا تھا، اسی لیے میں گھر میں بیٹھی تھی، اور جس وقت میری شادی کی عمر تھی، جس وقت میں 20 سال کی تھی، اس وقت میرے چچا کا بیٹا صرف 10 سال کا تھا۔ ایسے میں اس سے میری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کے بعد ہی وہ میرا اس کے ساتھ رشتہ کریں گے۔ اسی لیے ایسے میں اس کے انتظار میں میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر جب وہ 25 سال کا ہوا تھا،
اس وقت ہماری شادی طے ہوئی تھی، لیکن اس وقت میری عمر 35 سال ہو چکی تھی اور اب تو میرے بالوں میں سفید بال بھی مجھے نظر آنے لگے تھے۔ مگر خیر جو کچھ بھی تھا، گھر والوں کی مرضی سے شادی طے ہو گئی تھی اور تھوڑے ہی دنوں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے چچا کا گھر بھی اسی گاؤں میں ہی تھا۔ میرے ابا نے اور میرے بھائیوں نے جہیز میں مجھے بہت کچھ دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے زمین بھی مجھے جہیز میں دی تھی جو کہ میرے حصے کی تھی۔ ابا نے شاید یہ سب کچھ اسی لیے دیا تھا کہ میرا رشتہ اچھا چلے، کیونکہ یہ بات تو وہ لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایک عورت تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، لیکن ایک مرد اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا تاکہ وہ چیزوں کے لالچ میں ہی آ کر مجھے اپنے گھر میں بسا لے۔ شادی ہو کر رخصت ہو کر میں اس گھر میں آ گئی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور پہلی رات ہی اس نے مجھے اس بات کا طعنہ دے دیا تھا کہ میں عمر میں اس سے 10 سال بڑی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا، بلکہ اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اگر وہ اسے شادی نہ کرتا تو اسے اس گھر سے نکال دیا جاتا، اسی لیے مجبوری میں اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، جبکہ وہ دل سے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اور یہ بات میں اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لوں۔ میں اس کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی اور میرے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک عورت یہ خواہش کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا، اسے دیکھ کر اس کی تعریف کرے گا، اس سے محبت کی باتیں کرے گا، لیکن اسی رات اسے یہ سب کچھ سننے کو ملے کہ وہ زبردستی اس کے اوپر مسلط کی گئی ہے، تو اس سے بڑی اذیت شاید اس دنیا میں کوئی اور ہوگی۔ مگر میں نے یہ سب کچھ بھی برداشت کر لیا تھا اور خاموش رہی، اور اس کے بعد سے میرا شوہر رات کو کم ہی گھر واپس آتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنا باہر گزارتا، کبھی بھی کسی نے اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے ان کے کہنے کے مطابق شادی کر لی تھی اور اب وہ ہر چیز سے آزاد تھا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اسے بس اسی شادی کے لیے ہاں کرنی ہے، اس کے بعد اس کا جو دل کرے گا وہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ وہ شہر جاتا تو کئی کئی دنوں تک شہر سے واپس نہ آتا، اور اگر گھر میں بھی ہوتا تو پورا پورا دن وہ گھر سے باہر گزارتا اور پوری رات وہ گھر سے باہر ڈیرے پر گزارتا۔ شادی کے تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر باہر کی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور اپنا وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ جب وہ شہر جاتا تھا اور کئی کئی دنوں تک واپس نہیں آتا تھا تو وہ وہیں پر دوسری عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا، اور یہ بات سب لوگوں کو معلوم تھی، لیکن کوئی بھی اس معاملے میں بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ باہر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، لیکن اس نے شادی تو خاندان میں کی تھی، اور یہی تو یہاں کا رواج تھا کہ مرد باہر چاہے کتنی ہی عورتوں سے تعلقات رکھے، مگر شادی وہ خاندان کی عورت سے کرے تو وہ ہر چیز سے آزاد تھا۔ ایسا ہی کچھ میرے شوہر نے بھی کیا تھا، جبکہ میں پورا دن گھر میں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اگر اس معاملے میں سب سے زیادہ کسی کو سزا مل رہی تھی تو وہ مجھے مل رہی تھی۔ وہ تو باہر چلا جاتا تھا اور باہر کی عورتوں سے اپنا دل بہلا لیتا تھا، جبکہ میرے لیے تو سب کچھ وہی تھا، اور وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہتی تھی اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں ان ساری چیزوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، لیکن ان ساری چیزوں کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتی لیکن میں اپنی عمر سے کم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے رنگ کو گورا کر سکتی تھی اور چاہے جتنا بھی بن سور لیتی، لیکن میں اپنی عمر کو کیسے کم کرتی؟ یہ جو ہم لوگوں میں 10 سال کا فرق تھا، یہ میں چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی تھی، اور یہی فرق ہمارے بیچ میں دیوار تھا جسے میں اپنی پوری زندگی لگا کر بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پریشان رہتی تھی کہ کیا میری ساری زندگی اسی انتظار میں گزرے گی، جبکہ گھر میں کوئی بھی میری یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب لوگوں کو یہ بات پہلے سے ہی معلوم تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری اس سے شادی کروا دی تھی اور مجھے ایک ایسی قید میں ڈال دیا تھا جس سے رہائی ممکن نہیں تھی۔ پورا وقت میں گھر میں یہی سوچتی رہتی تھی اور سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ آخر میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اسے تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ تو گھر میں کم ہی موجود ہوتا تھا۔ اس نے تو مجھ سے نکاح کر کے مجھے اس گھر میں کسی چیز کی طرح لا کر رکھ دیا تھا۔ اب میں اپنی موت تک اس گھر میں اسی طرح پڑی رہتی، اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ وہ مجھ سے یہی کہا کرتا تھا کہ میں اس وقت اگر اس شادی سے انکار کر دیتی تو میرے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن میں نے خود اپنے گلے میں یہ عذاب ڈالا تھا، اور اب مجھے ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہوگی۔
میں ان ساری باتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر آئی۔ وہ بھی تقریباً آئے دن ہمارے گھر آتی ہوتی تھی، اور اس دن میں اس کے پاس گئی اور میں نے اسے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا کہ وہ میرے حق میں دعا کرے کہ میرے شوہر کا دل میری طرف ہو جائے۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک مرہم نکال کر مجھے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے رات کو اپنے چہرے پر لگا کر سو جاؤں تو اس سے میری جوانی واپس آ جائے گی اور میں اپنی عمر سے 10-15 سال چھوٹی لگنے لگوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا، جبکہ اس فقیرنی کا کہنا تھا کہ میں آزما کر دیکھ لوں۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دربار سے آتی ہے اور وہاں پر لوگ دور دور سے اسے یہ مرہم لینے آتے ہیں۔ یہاں پر تو وہ بیکاری بن کے آئی تھی، مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے وہ مرہم نکال کر مجھے دے دی، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر میں اسے استعمال کروں گی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کروں گی تو اسے کوئی اعتراض نہیں، وہ واپس لے جائے گی۔ میں نے فوراً سے وہ مرہم اس کے ہاتھ سے لے لی تھی اور اسے یہی کہا تھا کہ میں اسے ضرور استعمال کروں گی۔ ہمارے ہاں فقیروں کو بہت مانا جاتا تھا۔ یہی سوچا جاتا تھا کہ وہ جس کے حق میں دعا کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، اور ان کی دی ہوئی چیزوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے وہ مرہم اس کے ہاتھ سے لیا تھا اور سوچا تھا کہ شاید اس سے میری زندگی بدل جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ میں بہت خوش ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ اب میری زندگی سنور جائے گی اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرے گا اور میری تعریف کرے گا، وہ باہر کی عورتوں کا پیچھا بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے اس بیکارن کو اس کے بدلے میں اپنے سونے کا ایک کنگن اتار کر دے دیا تھا، کیونکہ اس نے میرے لیے وہ کیا تھا جو مجھے ہر چیز سے زیادہ اہم تھا، اور اس سب کے لیے ایک کنگن تو کیا میں اپنی ہر چیز اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایک کنگن تو بہت دور کی بات تھی، اس کے بدلے تو میں اسے اپنے حصے کی ساری جائیداد بھی دے سکتی تھی۔ میں نے خوشی خوشی وہ مرہم اپنے پاس رکھا تھا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے اسے اپنے چہرے پر لگا لیا۔ رات کو میں اپنے چہرے پر لگا کر سو گئی، لیکن قیامت تو صبح ٹوٹی جب میرا چہرہ جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا، اور میرے چہرے پر جو جھریاں تھوڑی کم تھیں وہ اب زیادہ لگنے لگی تھیں۔ میں ڈر کے مارے شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ جبکہ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش رہی۔ میں نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے مرہم لگانا چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ اب اپنے چہرے پر کچھ ایسا لگاتی تھی جس سے جلنے کے نشان تھوڑے کم ہو جاتے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ایسا ہوا تھا میرا چہرہ تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن اس فقیرنی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو میں اپنی عمر سے کم لگنے لگی تھی اور نہ ہی خوبصورت لگنے لگی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ میرا چہرہ تھکا تھکا سا ہو گیا تھا، مگر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک دن اسی طرح میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس طرح سے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ واقعات بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ شہر میں سے کچھ عورتیں فقیرنی کا بھیس لے کر گاؤں میں آتی ہیں اور یہاں کی عورتوں کو بے وقوف بناتی ہیں اور اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، کوئی بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹا جھانسا دے کر مجھ سے سونے کا کنگن لے گئی تھی۔ میری سہیلی کا کہنا تھا کہ یہ عورتیں اسی طرح امیر گھر کی لڑکیوں کو بھی بے وقوف بناتی ہیں۔ کیونکہ میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اسی لیے میں دنیا سے واقف نہیں تھی کہ لوگ کس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اور میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا تھا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی کہ کیسے میں اس کی بات کو سچ مان کر خوش ہو گئی تھی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شاید میری زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے جب اچانک خبر ملی تھی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ شہر سے واپس آ رہا تھا تو اس کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس حادثے میں اس کی ٹانگیں بری طرح سے زخمی ہوئی تھیں۔ وہ اسپتال میں تھا اور 1 مہینہ اسپتال میں رہنے کے بعد گھر واپس آیا تھا، اور اب وہ ایک ٹانگ سے بالکل بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اب وہ پورا وقت گھر میں بستر پر پڑا رہتا تھا، جسے گھر میں ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل لگتا تھا، اور میری شکل دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ اب ہر وقت اسے میری شکل دیکھنی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ میں نے بھی پرانی ساری باتوں کو بھلا دیا تھا اور اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا، اور میری خدمت ہی تھی جو اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔
میرے شوہر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج تک خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا رہا، اس نے کبھی میرے اندر کی خوبصورتی کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ آج اسے میرے اور اپنے رشتے کا احساس ہوا ہے، وہ جن عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا، اور اب اس مشکل وقت میں کوئی بھی اسے سنبھالنے کے لیے نہیں آئی تھی، جبکہ میں اس کی بیوی تھی۔ بے شک وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، لیکن مشکل وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا تھا اور اسے سنبھالا تھا، اور اب اسے اس رشتے کی سمجھ آئی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ باہر کی عورت ہی ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے اچھے دنوں میں آپ کا ساتھ دیتی ہیں، جبکہ برے وقت میں وہی عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جسے آپ عزت سے بیاہ کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اور جو آپ کی زندگی کی ساتھی آپ کی ہم سفر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے میرے شوہر نے کبھی بھی باہر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تھا، اور میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ یہ میری محبت اور میری کوشش ہی تھی کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو گیا تھا اور اپنے قدموں پر پھر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ساری عورتوں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتا تھا، میری قدر کرتا تھا اور مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عمروں کا فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا، اس کی محبت کا اگر کوئی واقعی میں حقدار تھا تو وہ میں ہی تھی۔ اور مجھے اس دن یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس خوبصورت چہرہ ہو یا پھر عمر ہو۔ کبھی کبھار آپ اپنی خدمت سے اور اپنے اچھے رویے سے بھی دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات اس فقیرنی کی اور اس مرہم کی تھی، تو مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم کچھ بھی کر لیں لیکن اپنی عمر سے کم کبھی نہیں لگ سکتے، کیونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہوتا ہے ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہماری عمر ہماری زندگی نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے بڑھا سکتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے رب کے کام میں مداخلت کرنے والی بات ہوتی ہے، اور جو بھی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ جیسے بھی ہیں اپنے آپ کو ویسے ہی قبول کریں، کیونکہ آپ ویسے بھی دنیا میں آئے تھے اور ویسے ہی آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بنانے والے نے ہر چیز بہت بہترین بنائی ہے، لیکن ہر انسان کے سوچنے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور دیکھنے کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو خوبصورت چیزوں میں بھی عیب نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو عیب دار چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ یہ صرف انسان کے دیکھنے کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ کی بنائی کوئی بھی چیز بدصورت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنے اندر خوبصورتی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دل کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو اس کی خوبصورتی کی وجہ بنتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس بہت ساری خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا تعلق اس کے دل سے، اس کے رویے سے اور اس کی فرما برداری سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہماری قسمت میں جس بھی انسان کو لکھا گیا ہو اسے دل سے خوشی خوشی قبول کر لینا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔